یہ انبیاء و مرسلین، یہ انبیاء و مرسلین سارے ہیں تمہارے نبی، یہ انبیاء و مرسلین سارے ہیں تمہارے نبی، سب مزائے رات ہے کمزوری تم کوئی نہیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا وعلی آلہ سیدنا وعلی محمد وعلی صلاۃ و سلام علیہ۔ آپ کو آنے کہیں کا انداز نہیں۔ یا ایھا النبی، اے بے مثل نبی، اے مثل نبی، اے بے نظیر نبی۔ جب کسی کرنے کا یا داخل ہوتا ہے اس کے معنی بے نظیر کی ہوا ہے۔ قرآن کریم میں آیا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ایک کمر کے ہونے والے چادر کے لپیٹنے والے۔ چادر کمر تو سبھی لوگ لپیٹنے ہوتے ہیں، لیکن یہ محبوب مطلوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چادر کا لپیٹنا کمر کا ہونا بھی دے دیتے ہیں۔ آپ علماء کی مجلس سے کہیں گے اگر یہی معنی ہے تو کوئی کہ کیا کافی بھی ہو سکتے ہیں اپنی خباست بھی دے ہاں کافی دینے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو ایمان نہیں جائے وہ کافی، جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایمان نہیں جائے وہ بھی کافی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں ایمان نہیں ہے وہ بھی کافی، جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایمان نہیں ہے وہ بھی کافی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان نہیں لائے وہ بھی کافر، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لائے وہ بھی کافر۔ غیر کی انبیاء صالحین نے کسی صاحب میں جو ایمان نہیں لائے سب کے سب کافر۔ لیکن اے محبوب مطلب آپ کے زمانے کو بہت وجہ ہوئی، انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر آپ نے چاند کی طرف اشارہ کر دیا ہے چاند شک ہو گیا، لیکن ان اشیاء کے لیے شک نہ ہوا۔ انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر آفتاب ادھر ہٹ دیا ڈوبا ہوا آفتاب چلایا پلٹ آیا، لیکن ان اشیاء کا دل بارگاہ مصطفیٰ میں نہ پڑا۔ انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر درخت ادھر شاہ فرما دیا درخت ادھر ہوا چلایا، لیکن یہ اشیاء بارگاہ مصطفیٰ میں نہ کیجیے۔ انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر اثر پر پائے دس دیا موم ہو گیا، نشان قدم لے لیا، لیکن ان کا دل موم نہ ہوا۔ یہ انبیاء کرام سے آپ کی خوشخبری سنتے رہے، باوجود معجزات باہرہ کے دیکھنے کے اور خوشخبری سننے کے، پھر بھی انسان نبوت کرتے ہیں کہ یہ اپنے حکم میں بے نظیر و بے مثیل ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وعلی سلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، یا ایھا الذین ایمان والے بھی بے مثل ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو بارگاہ مصطفیٰ میں قربان کر دیا۔ نماز دیکھیے بے مثل، روزہ دیکھیے بے مثل، حج دیکھیے بے مثل، ہر کامات دیکھیے بے مثل۔ نماز تو فرض ہوئی کبھی معراج، حضور نے خود ملاحظہ فرمایا کہ بعض ملائکہ جو ہیں تکلیف صحیح کر رہے ہیں قیام کی صورت میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نعمت فرمائی کہ ایک ہی رکعت میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، یعنی غلامان مصطفیٰ کو ملائکہ کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے۔ اور نماز پڑھیں کیسے؟ تو نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ قرآن کی روشنی نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی روشنی میں تو ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا۔ نماز اللہ نے فرض کر دی، اب نماز پڑھنا تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوگی، وہاں نماز معلوم ہوگی۔ تو حضور فرمانے سلو کما رأیتمونی، نماز پڑھو جیسا تم مجھے دیکھتے ہو۔ یہ فرما سلو کما اصلی، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں، حضور کی طرح تو کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی، نماز پڑھو جیسا تم مجھے دیکھتے ہو، اور جس امام نے جیسا دیکھا اسی کا عمل ہو رہا۔ شافعی اپنے جس طرح دیکھا ان کو نظر آیا، حنبلی جس طرح دیکھا انہیں، جو اور امام مالک نے دیکھا، حنفی نے جو دیکھا، وہ کہ میرے رسول کی ہر اداؤں پر نماز ہو رہی ہے۔ چاہے جس امام کی تقلید کیجیے میرے رسول کے دائیں پائے۔ تو ادائے مصطفیٰ، اسی لیے قرآن پاک میں صاف فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ شاہد اللہ شاہ دوسرا جگہ اور زیادہ فائدہ جا فاتر شاہ تو فاتر مشروع، اگر شدید ختم ہو جائے تو بے بات کا لیے جائے تو مانا ہوگے ساری کائنات کے اپنا ہے محمد رسول اللہ۔
وہ نہ ہونے کو بنا تھا شمس و قمر نباغ و شجر نباغ کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کی وجود سایہ اللهم صل وسلم على امام واحد محمد واحد. پہلے زمانے میں تو غیب دیکھ کے ایمان لایا جاتا تھا، اب غیب سے انکار کر کے ایمان لایا جا رہا ہے. ابو جہل نے بھی مٹھی میں کنکریاں لے کے آیا تھا اور پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا، چھٹیاں ہوتا جسے بچے آپس میں کہتے ہیں کہتے نہیں کچھ نہیں، لیکن سرکار کو معلوم تھا کیا کہا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں بتا دوں، جس سے بہت حیث کی بات ہے جو. تو حضور نے بتا دیا کہ یہ میرے ہاتھ میں کنکریاں، اس نے کام میں لگا. تو اب سوال یہ جب سرکار نے فرمایا اس وقت تصدیق کرے تھے یا پہلے میں تصدیق کرے کیونکہ قرآن میں کیا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح وہ کرتے ہوئے آئے. معجزہ کیا ہوا؟ معجزہ یہ ہوا کہ ابو جہل کے کانوں میں سماعت کا اختیار دے دیا، سماعت دے دی تاکہ وہ سن سکے. سماعت جو دی ہے یہ معجزہ ہوگا کہ سماعت یہ سماعت نبی سے سنتے ہیں اپنے اختیار کو ظاہر کرنا ہے، یہ معجزہ ہے. تو وہ کانکریاں سے ابو جہل میں پہنچ گیا. تو اب پہلے ابو جہل بھی جانتا تھا کہ نبی ہوں گے تو غیب کی خبر جاننے والا. ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ ابو جہل جب عاجز ہوا تو حقیق کو بلایا یمن سے، اس لیے قصہ آتا ہے اور اس کی بات کو لوگ مانے. جب آیا انہوں نے کہا میں نبوت کا دعویٰ کیا رسالت کا اور سب مسلمان سے چلے آ رہے تمہارے بابا آزاد کا دن ختم ہوتا جا رہا. تو کہا کہ ٹھیک ہے جس نبوت کا دعویٰ کیا اس سے بھی پوچھنا پڑے گا. کیونکہ جب فیصلے کے لیے بلایا گیا ہے تو بغیر جاننے جو گفتگو کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. تاجان پورے مسلمان کے لیے وہ ٹھیک لے آیا ہم مجبور ہو گیا. تو کہا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی اللہ کا معجزہ چاہیے. کون سا معجزہ چاہیے؟ آسمان کا یا زمین کا؟ آسمان جانتا تھا کہ شہر کے اثرات زمین پر چل جاتے ہیں مگر آسمان کا شہر کا نہیں ہوگا. لوگ جو صحیح کر کے ہفتے روزے کوشش کرتے ہیں وہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ آسمان کا شہر کا نہیں ہوتا، زمین کا شہر ہوتا ہے آسمان کا نہیں ہوتا. اس لیے اس نے آسمان کو بول جاتے اسے کہا چاند جو ٹکڑے اسے فرمایا چاند جو ٹکڑے اور ایسا ہی بات بتائی یہ دل میں. اب دیکھیے ابھی مان نہیں رہا مگر فرماتا ہے کہ نہیں ہے تو غیب کی بات جاننے والے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ دل میں یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے جو تیری جو اپاہج ہے لگڑی ہے دوری ہے تو چادر سے شفا ہو جائے. سرکار نے فرمایا سے شفا دی. اب یہ سننا تھا اور حضرت ابھی رضی اللہ تعالیٰ آپ یہ سن رہے اور مکان لے یمن جب تک بھی تو وہی لڑکی جو یوری لڑکی اپاہج تھی وہ دروازے آئی جب تک دیکھا باپ کو دیکھتے ہوئے کہتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس کو نہائی حیرت کہ آخر کلمہ پڑھی تو دے دی. انہوں نے کہا کہ کلمہ کسے سکھا؟ اس نے کہا ایک ماہ بدن گورا سا بدن نیچے نظر ہے کل کی خبر ہے. ایک ماہ بدن گورا سا بدن نیچے نظر ہے کل کی خبر ہے. دیکھا کہ وہ پون وہ سنا کہ سخن مرادیا لے گئے تن مندر. وہ دیکھا کہ شکل جو چل دیے وہ دیکھا کہ شکل جو چل دیے تو دل ان کے ساتھ رما ہوا. وہ دیکھا کہ شکل جو چل دیے تو دل ان کے ساتھ رما ہوا. نہ وہ دل ہے اور نہ وہ دل ربا رہی زندگی رسوا رہے. اے بابا جان نے دیکھا چاند ذرا نفر آفتاب ذرا نفر تشریف لائے ہیں اور اشار فرماتے ہیں اور ان کے دامن نے افضل تک اپنے اوپر پڑا ہے. فرماتے ہیں تیرا باپ مکے بازار میں شب شام اب تو بھی کلمہ پڑھ لے اور کلمہ کا پڑھنا تھا اس لیے یاد ہوتی ہے. میں اپنی کو تہتیاں پاتی ہوں اور میرے زبان سے کرنا چاہیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی السلام علیکم. اس کے علاوہ قرآن پاک میں حضور کے القاب حمیدہ بیان کی گئے شاہد مبشر نذیر سراج منیر. یہ خودی ایک موضوع تو نبی کے لوگ مانا اب ایک نبی کے ابتدائی مانا وقت زیادہ نہیں ہے. یہ ہم اسی وقت کی بات تو ایک
گھڑی گھڑی میں انوویشن کے پیچھے جا